الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء میں سب سے افضل ہیں، اور آپ کے صحابہ کرام انبیاء کے بعد سب سے افضل لوگ صحابہ کرام ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن کریم اور سنت رسول میں تو موجود ہے، لیکن ان خوش نصیب ہستیوں کا تذکرہ سابقہ کتابوں میں بھی ہے، تورات اور انجیل میں بھی ہے، جس کا ثبوت قرآن کریم میں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ فتح میں فرماتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھی ہیں کافروں پر بہت سخت اور آپس میں نہایت رحم دل ہیں۔ آپ انہیں اس حال میں دیکھیں گے کہ رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے ہیں، اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈتے ہیں۔ ان کی شناخت ان کے سجدے کرنے کے اثر سے ان کے چہروں پر ہے۔ ان کا یہ وصف تورات میں ہے، اور انجیل میں ان کا یہ وصف اس کھیتی کی طرح ہے جس نے اپنی کونپل نکالی، پھر اسے مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہوئی، پھر اپنے تنے سیدھے کھڑی ہو گئی۔ کاشت کرنے والوں کو خوش کرتی ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے سے کافروں کو غصہ دلائے، اور اللہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں سے بڑی بخشش اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ تو اس آیات میں بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ ہے، لیکن جو آج میں نے بات کی ہے اس کا ثبوت اس میں ہے کہ صحابہ کرام کا تذکرہ تورات میں اور انجیل میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی ہے۔ دوستو، صحابہ کرام کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، اور امت میں سب سے اونچے مقام پر ہے۔ انبیاء کے بعد جو سب سے اونچا مقام ہے وہ صحابہ کرام کا ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت یہ فکر لائق ہوتی تھی کہ میری امت جو ہے وہ برباد نہ ہو جائے، کہیں میری امت کے لوگ جہنم میں نہ چلے جائے۔ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی فکر لائق رہتی تھی، اور آپ یہ دعا کرتے تھے، اللہم امتی اللہم امتی، اے میرے اللہ میری امت کو بخش دے، اے میرے اللہ میری امت کو بخش دے، اور آپ دیدہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ جا کے کہو ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کریں گے اور آپ کو غمگین نہیں کریں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کے بارے میں ایک دعا کی جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، مگر میں نے اپنی دعا کو قیامت کے روز کے لیے اپنی امت کے لیے مؤخر کیا ہے۔ تو دوستو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام امت کے لیے اتنا فکرمند ہوتے تھے، اور ان کو اس بات کا فکر ہوتی تھی کہ میری امت جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلی جائے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں کے بارے میں اگر کوئی کہے کہ نعوذ باللہ کہ وہ جہنمی ہے، وہ کافر ہو گئے، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا باعث بنے گا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم کا باعث بنے گا؟ کہ آپ تو پوری امت کا فکر کر رہے ہیں کہ پوری امت جنت میں چلی جائے، اور کچھ ظالم آپ کے سب سے قریبی دوست ابو بکر صدیق اور آپ کے دوست عمر اور صحابہ کرام کی اکثریت کو کافر قرار دے، ان کو جہنمی قرار دے، ہماری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو کافرہ قرار دے۔ آپ کو اس چیز سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے غم ہوگا یا خوشی ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا مقام بلند کیا ہے، قرآن کریم میں ان کی تعریفیں کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے صحابہ کی تعریفیں کی ہے، اور اسی طرح دوسری آسمانی کتابوں میں بھی ان مقدس ہستیوں کا تذکرہ موجود ہے اور ان کی تعریف موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحابہ سے محبت کرنے والا بنائے، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔